بہت شکریہ جی، آپ نے مجھے موقع دیا یونیورسٹی کے بارے میں کچھ آپ کو میں ڈیٹیل سے آگاہ کروں۔ میرا نام ڈاکٹر عمران خان ہے اور میں کرنٹلی پروفیسر ہوں یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی مردان میں، وہاں پر ایز اے پرو وی سی اور ایکٹنگ وائس چانسلر کام کر رہا ہوں۔ فیبرری 2024 میں مجھے یہ ایک ایڈیشنل ٹاسک دیا گیا ٹو ورک ایز اے وائس چانسلر ہیئر ایٹ یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی نوشہرہ۔ یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی نوشہرہ 2015 میں اسٹیبلش ہوا اور اس کا مین ریزن یہی تھا کہ ہمارے یہاں پر جو سی پیک آ رہا ہے، انڈسٹریز اس کی وجہ سے لگیں گی، وہاں پر ہمیں ٹیکنیکل لوگوں کی ضرورت ہوگی۔ اس کو دیکھتے ہوئے ہمیں جو یہاں پر ٹیکنیکل ایکسپرٹس چاہیے ہوں گے، اس کو پورا کرنے کے لیے مارکیٹ ریکوائرمنٹ کے حساب سے ویل ایجوکیٹڈ ٹیکنالوجسٹ کی ضرورت محسوس ہوئی، اور اس وجہ سے ٹیکنالوجی یونیورسٹی کی بنیاد رکھی گئی 2015 میں، اور اسی طریقے سے یہ خیبر پختونخوا کی پہلی ٹیکنالوجی یونیورسٹی ہے، اور اسی جو کنسیپٹ ہے اس کے بیس پہ نیشنل یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی نیو ٹیک کا قیام بھی ہوا۔ تو یہ دو یونیورسٹیز تھی پاکستان میں جو اسٹیبلش ہوئی، اور جہاں پر ٹیکنالوجی ایجوکیشن پڑھائی جاتی ہے، ٹیکنالوجی انجینئرنگ ایجوکیشن پڑھائی جاتی ہے۔ جو ہمارے پروگرامز ہیں یہاں پر 6 پروگرامز آفر ہوتے ہیں، اس میں الیکٹریکل انجینئرنگ ٹیکنالوجی، سول انجینئرنگ ٹیکنالوجی، انفارمیشن انجینئرنگ ٹیکنالوجی، اس کے علاوہ میکینیکل انجینئرنگ ٹیکنالوجی۔ تو یہ سارے جو ٹیکنالوجی پروگرامز ہیں یہ نیشنل ٹیکنالوجی کونسل ہے ایچ ای سی کا، ان سے ایکریڈیٹڈ ہے۔ وہاں کا وزٹ جو ایچ ای سی کے ریگولر کونسلز کے وزٹس یہاں پر ہوتے ہیں، یہاں کی پراپر ایکریڈیٹیشن ہوتی ہے ان پروگرامز کی۔ کریکولم بھی ہم نے ایچ ای سی کا ہی ایڈاپٹ کیا ہوا ہے، اور یہاں پر جو لیبز ہیں وہ ویل ایکوپڈ لیبز ہیں، جس میں ہینڈز آن ایکسپیرینس ہوتا ہے یہاں کے اسٹوڈنٹس کا۔ دیکھیں، ابھی نئی یونیورسٹی ہے، اس میں اور مزید کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اس میں جو ہمارے یہاں کے طلبہ ہے اس میں خاص بات یہ ہے کہ ان کا پریکٹیکل ایکسپیرینس زیادہ ہوتا ہے۔ ان کا ٹیکنالوجی انجینئرنگ کا اور انجینئرنگ کا جو کمپیریزن ہے وہ اس طرح ہے کہ انجینئرنگ پروگرامز میں 70% کورس ورک پڑھایا جاتا ہے اور 30% لیب ورک ہوتا ہے۔ ٹیکنالوجی میں 70% لیب ورک ہوتا ہے اور 30% جو ہے وہ کورس ورک پڑھایا جاتا ہے۔ تو یہ ڈفرینس ہے۔ تو ٹیکنیکلی یہ اسٹوڈنٹس بہت ساؤنڈ ہوتے ہیں، پریکٹیکلی ان کا ہینڈز آن ایکسپیرینس ہوتا ہے، فیلڈ میں یہ کام کرتے ہیں۔ تو یہاں پر کافی اچھے پروجیکٹس ہوئے ہیں جو ابھی ہم آپ کو وزٹ کرائیں گے اپنے اور ایک سیکشن کا، جہاں پر آپ پروجیکٹس دیکھیں گے کہ کافی انوویٹو پروجیکٹس وہاں پر ہیں، اور ظاہر ہے یہاں پر ابھی فردر جو ان کی فیکلٹی ہے اس کو اسٹرینتھن کرنا ہوگا، مزید ان کی لیبس کو اسٹرینتھن کرنا ہوگا۔ کچھ ٹیکنالوجی کی مزید اس طرح کے پروگرامز ہیں جو انٹروڈیوس کرانے ہوں گے، جس میں ہیلتھ سائٹ کے جو پروگرامز ہیں آپ کو پتہ ہے کہ مارکیٹ میں اس کی بہت ڈیمانڈ ہے، اور ایون باہر دنیا میں بھی اس کی کافی ڈیمانڈ ہے۔ تو ٹیکنالوجی میں ہم نے ہیلتھ سائٹ کا بھی پروپوزل آلریڈی سبمٹ کیا ہے، اور یہ فیوچر میں یہ پروگرامز ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پر یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی کا جو مین ایشو ابھی ہے وہ ہے یہاں کی جو بلڈنگ ان کا ہے، یہ فی الحال رینٹڈ بلڈنگ ہے، اور ہم نے ایک PC1 جمع کیا ہے جس میں ہم نے پروپوزل دیا ہے کہ یہاں پر یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی کی اپنی بلڈنگ ہو۔ اس میں ہمارے پاس آلریڈی زمین موجود ہے جو کرنل شیر خان انٹرچینج موٹر وے کے بالکل وہ قریب ہے، اور سی پیک جو ایریا ہے، جو اکنامک زون ہے اس کے بالکل درمیان ہے۔ تو ایک اچھی لوکیشن میں ہمارے پاس زمین موجود ہے 600 کنال۔ اس کے اوپر جو PC1 ہے وہ ہم نے آلریڈی سبمٹ کر دیا ہے۔ گورنمنٹ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ وہ اگر
یہ PC1 پروسیس ہو جائے تو کم از کم ہمارے بہت ایشوز جو ابھی ہیں ہم فیس کر رہے ہیں وہ حل ہو جائیں گے. اور خاص کر جس طرح آپ نے کہا انٹیک ہمارے پاس ابھی 450 اسٹوڈنٹس ہیں، لیکن اگر ہمارے پاس اپنی بلڈنگ آ جائے، یہ فیسلٹیز ہمیں مل جائے تو یہ اسٹرینتھ کئی گنا اس سے بڑھ سکتی ہے. اس کے علاوہ میں نے جو فیل کیا ہے کہ تھوڑا سا اویئرنیس بھی چاہیے. یہاں پر لوگوں کو آئیڈیا نہیں ہے کہ ٹیکنالوجی ایجوکیشن کر کے ہم نے آگے کیا کرنا ہے، تو وہ چیزیں بھی ہم نے یہاں پر لوکلی سٹارٹ کی ہیں. ہمارے جو فیکلٹی ممبرز ہیں، جو ایکسپرٹس ہیں، وہ وزٹ کرتے ہیں مختلف ٹیکنیکل کالجز میں، مختلف کالجز میں، اور وہاں پر سیمینارز اور اس طرح کیریئر کونسلنگ کے بارے میں اپنی پریزنٹیشن دیتے ہیں تاکہ لوگ اویئر ہوں کہ ہمارے پاس ٹیکنالوجی بھی ایک آپشن ہے آگے بڑھنے کا، اور ہمیں فیوچر میں ان ایکسپرٹس کی ضرورت ہوگی تو ہمیں اس ڈائریکشن میں جانا ہوگا. تو اس کے لیے ہم کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ فیوچر میں ہماری انٹیک بڑھے گی ان کوششوں سے. اس میں اگر ہمارے پاس HEC اپنا رول پلے کرے اور گورنمنٹ، فیڈرل گورنمنٹ بھی، پروونشل گورنمنٹ بھی، تو ہمیں کم سپورٹ کے ساتھ ہم اس یونیورسٹی کو اور بہتر بنا سکتے ہیں. اس میں سب سے پہلے جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے پاس ہائر ایجوکیشن کمیشن جو HEC کا کونسل ہے نیشنل ٹیکنالوجی کا، ان کا ریگولر وزٹ یہاں پر ہوتا ہے. وہ مانیٹر کرتے ہیں ہمارے کریکولم ان سے الائن ہے، ان کی گائیڈ لائنز کے مطابق ایگزیکٹ ہم نے اس کو الائن رکھا ہوا ہے. اس کے علاوہ ہم نے اپنے کریکولم ڈیزائن کرنے میں انڈسٹری کے لوگوں کو انوالو کیا ہے. یہاں پر انڈسٹری ایڈوائزری بورڈ ہے IAB، جن کا ریگولر ان کی میٹنگز ہوتی ہیں، اور یہی ہم چیک کرتے ہیں کہ ہمارا جو گریجویٹ ہے، پروڈکٹ ہے، وہ مارکیٹ کے جو ڈیمانڈ ہے اس کے مطابق ہے یا نہیں ہے. تو اس میں یہ IAB اپنا ایفیکٹو رول پلے کرتی ہے. سب سے پہلے تو ہم جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ لیبز یہاں پر کافی ویل ایکوپڈ ہے، اور اس پہ اسٹوڈنٹس کا کافی اچھا ایکسپیرینس ہو رہا ہے، ہینڈز آن ایکسپیرینس ہو رہا ہے. فیوچر میں جو میں فیل کر رہا ہوں ہمیں فوکس کرنا ہوگا، ایک تو یہ جو اویئرنیس سیشنز ہیں یہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہوگا اس پروگرام کے بارے میں. اس کے ساتھ ساتھ جو یونیورسٹی کی ڈیولپمنٹ ہے اس میں جس طرح میں نے کہا کہ جو لینڈ ہے ہمارے پاس اس پہ اپنی بلڈنگ بنانا ہے، اس میں ہم نئے پروگرام سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، اس کی ہم پلاننگ کر رہے ہیں. آلریڈی ہم نے اس کا PC1 بھی جمع کر دیا ہے. ہیلتھ سائٹ پہ جو ہمارے ٹیکنالوجی پروگرامز ہیں وہ ابھی یہاں پر آفر نہیں ہو رہے، تو اس کو ہم آفر کرنے جا رہے ہیں، جس کی مارکیٹ میں ابھی ضرورت ہے، اور اس کو پورا کرنے کے لیے ان پروگرامز کو بھی ہم فوکس کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے فیکلٹی ڈیولپمنٹ پروگرامز بھی پیرلل میں ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس اس ایریا میں ایکسپرٹس فیکلٹی جو ہے ان کو ہم ہائر کریں، تو فیوچر میں ہمیں مزید فیکلٹی کی ممبرس کی بھی ضرورت ہوگی جو ویل کوالیفائڈ ہو اور جن کا ان ایریاز میں اپنی ایکسپرٹیز ہو. ابھی تک جس طرح میں نے کہا بہت کم گریجویٹ ہوئے ہیں اسٹوڈنٹ یہاں سے. جو گریجویٹ ہوئے ہیں ان کی امپلائمنٹ ریٹ بہت اچھی ہے. ٹیکنالوجسٹ کے کافی جاب اپرچونیٹیز ان کو ملتی ہے. پاکستان میں ظاہر ہے جب انڈسٹری مزید لگے گی تو اور بھی زیادہ جابز اپرچونیٹی بڑھیں گی، لیکن فی الحال جو UAE ہے یا جو باہر جتنے سعودی عربیہ ہے اور باقی ملکوں میں ٹیکنالوجسٹ کی کافی ڈیمانڈ ہے اور اسٹوڈنٹس کو جابز مل جاتی ہیں. میں نے جس طرح آپ کو کہا کہ یہاں کے گریجویٹس کا جو امپلائمنٹ ریٹ ہے وہ کافی اچھا ہے. تو میں صرف یہ کہوں گا کہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ انجینئرنگ اور میڈیکل کے علاوہ اس کو بھی ایز اے اپنا فیوچر کیریئر وہ لے سکتے ہیں، اور انجینئرنگ ٹیکنالوجی کو بھی وہ کنسیڈر کریں، کیونکہ ہمارے پاس میں نے جس طرح کہا کہ ٹیکنالوجی میں ہمارے پاس پریکٹیکل ورک زیادہ ہوتا ہے
اور فیلڈ میں ہمیں یہی اسی طرح کے پریکٹیکل لوگوں کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے. تو یہ ہے کہ اس علاقے میں جو سی پیک اور اکنامک زون بننے جا رہا ہے اس میں اس کی ریکوائرمنٹ اور زیادہ ہو جائے گی. تو اپنے فیوچر ایجوکیشن کے لیے اس کو بھی ایز اے آپشن اپنے پاس رکھے اور اس پہ تھوڑا سا ریسرچ کرے تو بہتر ہوگا. یہاں کی ڈگری ایکریڈیٹڈ ہے, HEC سے اپرووڈ ہے, اور یہ یونیورسٹی بھی HEC سے اپرووڈ یونیورسٹی ہے, اور یہاں پر بھی آؤٹ کم بیسڈ ایجوکیشن ہو رہی ہے, وہ بھی بیسڈ ایجوکیشن ہے. تو یہاں کی ڈگری نہ صرف پاکستان میں بلکہ باہر بھی ریکگنائزڈ ہے. تو پیرنٹس کو میں یہی کہوں گا کہ وہ ٹیکنالوجی ایجوکیشن کے بارے میں بی ٹیک وغیرہ اس کے بارے میں بھی سوچیں, اور یہ ایک اچھی فیلڈ ہے. میں نے دیکھا ہے کہ کیریئر جو ہے اگر بنانا ہے اپنے بچوں کا تو اس ایریا میں ان کو ایجوکیشن کرانا ہوگا. اور ہمارے پاس فیوچر میں جو یہاں پر اکنامک زون سی پیک میں بننے جا رہا ہے تو اس میں بھی جاب اپرچونیٹیز آئیں گی اور اسٹوڈنٹ اپنا فیوچر اس میں بنا سکتے ہیں. تھینک یو.